تو حافظ صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بڑے سوالوں کا جواب دینے کے لیے عام طور پر مذہب کا دعویٰ بھی ہے، فلسفہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اور سائنس میں بھی انسان کے بہت سے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں کی تھوڑی سی آپ وضاحت کیجئے، مختصر تعریف منہج تینوں کا کیا ہے اور ان تینوں کا حدود اور تعلق کیا ہے، مذہب، فلسفہ اور سائنس۔ سب سے پہلے ہم سائنس کو لے لیتے ہیں۔ سائنس اپنی نوعیت کے اعتبار سے مادے کا علم ہے، میٹر کا علم ہے۔ تو انسان کے وہ الٹیمیٹ یا میٹا فزیکل کویسچنس جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کائنات سے پہلے کیا تھا، مجھے اس زمین پر اگر زندگی گزارنی تو کیسے گزارنی، کیا اس کائنات کے پیچھے کوئی حقیقت موجود ہے یا نہیں ہے، ان سوالوں کے جواب آپ کو سائنس نہیں دے سکتا۔ تو سائنس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے مادہ یا میٹر وجود میں آتا ہے۔ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ ان دونوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ مادے کی بھی حقیقت کو دریافت کرنے کی ایک جستجو ہے، کوشش ہے، بلکہ ارسطو نے بھی غالباً یہ لکھا تھا کہ فلسفے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہستی ہے، بینگ ہے۔ تو فلسفہ اصل میں وجود کی حقیقت کی جستجو کا نام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ اتنے محدود ہیں کہ انسان کبھی بھی وجود کی حقیقت تک حتمی طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلسفہ آج بھی اپنے نتیجے کے اعتبار سے اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر آج سے ہزاروں برس پہلے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دائرہ ہے، اس کے اندر گھومتا ہے، وہیں پر اپنے امکانات کی دنیا نہیں پیدا کرتا ہے، وہیں پر سوالات کھڑے کرتا ہے، وہیں پر تشکیک بھی کھڑے کرتا ہے، وہیں پر کچھ غیر منطقی یا غیر عقلی چیزوں کو رد بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ کو کسی بھی منزل تک نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ جبکہ مذہب کی اگر ہم بات کریں تو مذہب کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ بنیادی طور پر مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کیسے زندگی بسر کرے کہ وہ خدا کا پسندیدہ انسان بن جائے، کہ اس کی اخروی نجات کا وہ ذریعہ بن جائے۔ جیسے قرآن میں بھی بالکل اگر سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم دیکھیں تو یہی نا کہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے۔ بالکل۔ تو مذہب کا بنیادی موضوع انسان کی زندگی، اس کی ہدایت، اور وہ ہدایت جو کہ اس کی اخروی زندگی کے لیے ہے۔ صحیح۔ مذہب آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ نے کون سی دوائی کھانی ہے، آپ نے راکٹ کیسے بنانا ہے، آپ نے چاند پر کیسے جانا ہے۔ صحیح۔ مذہب آپ کو آپ کی آخرت کی نجات کا ضامن اپنے آپ کو بنائے گا۔ جبکہ آپ فلسفے کی بات کریں تو فلسفہ آپ کو کوئی چیز بتائے گا نہیں، لیکن فلسفہ آپ کو امکانات کی دنیا میں لے کر جائے گا۔ فلسفہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ کسی بھی چیز کے کویسچنز کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو مختلف زاویوں سے جہاں پر آپ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ وہاں پر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سائنس آپ کو جو ہے میٹر کے تک جو ہے وہ محدود رکھتی ہے۔ سائنس آپ کو آپ کے الٹیمیٹ کویسچنز کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو یہ مختصراً ان تینوں کے دائرہ اور منہج کا فرق ہے۔ بہت اچھا، بہت اختصار سے آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ سمیٹ کے بیان کیا۔ تو اس میں پھر جو ہمارے ہاں مسیحی علم کلام اور یہودی علم کلام وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، یا ہمارے ہندو سناتن دھرم یا یہاں کے مذاہب، لیکن جب ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو شروع میں جب یونانی فلسفے کا ترجمہ ہو تو اس وقت مذہب اور عقل کا تصادم یا مذہب اور فلسفے میں تطبیق اور مخالفت بڑی بحثیں ہوئی، اور آج جو سر سید صاحب سے ہم اگر اس کو شروع کریں خاص طور پر جو میرے علم کے مطابق، تو انہوں نے جو سائنس کی جو دریافتیں تھیں یا سائنس کا جو غلبہ ہونا شروع ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے جو مذہب اور سائنس میں یا مذہب اور فلسفے میں جو تطبیق کی کوششیں ہیں وہ پھر آپ کے خیال میں بے سود ہے یا ہونا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بھی چند دن پہلے بھی اس حوالے سے لکھا تھا کہ ہر زمانے کی نا ایک علمیت کی ایک روح ہوتی ہے، ایک ایپسٹیم ہوتی ہے، اور لوگ ہمیشہ اس سے متاثر ہو کر ہی اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے خیالات، چاہے وہ مذہب سے متعلق ہوں، چاہے وہ فلسفے سے متعلق ہو یا سائنسی یا عمرانی علوم ہو، تو ان کی توجیہ، ان کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پورا ایک اسٹرکچر لاشعوری طور پر انسان کے یوں سمجھ لیں کہ اجتماعی طور پر لاشعور کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اس کی وہ تشریح و توجیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی زمانے میں کیونکہ سائنس کا بہت زیادہ غلبہ تھا یا فلسفے کا بہت غلبہ تھا، تو ماضی کے اندر آپ دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ یونانی فلسفے کے ذریعے جو اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، مسیحیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم عصر حاضر میں آتے ہیں تو جو ہماری کلاسیکل جو ایک سائنس تھی اس کا ایک بہت زیادہ غلبہ تھا، تو اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو سر سید احمد خان اور اس قبیل کے جو دیگر جو مفکرین تھے، انہوں نے اصل میں یہی کام کیا۔ اچھا، اس زمانے میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
جو مادیت کا جو فلسفہ تھا وہ پوری سائنس کے اوپر بہت زیادہ غالب تھا. صحیح. آج کی اگر آپ سائنس دیکھیں اور اس زمانے کی سائنس دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. آج کی سائنس کے اندر آپ کو بے تحاشا مابعد و طبیعتی امور آپ کو ملیں گے. سائنس کی پوری اپنی ایک میٹا فزکس آج آپ کو ملے گی. لیکن اس زمانے کی جو سائنس تھی وہ خاص طور پر ریشنلزم کے اوپر مبنی تھی, وہ خاص طور پر مٹیریلزم کے اوپر مبنی تھی. تو اس وجہ سے سر سید احمد خان نے یہ کام کیا اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کی ایپسٹیم سے الگ ہو کر بھی چیزوں کو سوچنے کی تھوڑی سی کوشش کریں, اور کسی بھی نظریے یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی صحیفے کا جو اپنا اصل جو ایسنس ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از پہلے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. ورنہ اس سے ایک بڑا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا وہ یہ ہوا, اور ہمارے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ کسی درجے میں یہ معاملہ ہوا ہے اور آگے چل کے مزید بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب عیسائیت نے اپنے آپ کو یونانی منطق و یونانی فلسفے کے اوپر کھڑا کیا, اور پھر جب جدید فلاسفرز آئے اور انہوں نے یونانی فلسفے کی دھجیاں بکھیر دی, تو جس ستون کے اوپر انہوں نے مذہب کی تعمیر کی تھی وہ تو پورا کا پورا قصر ہی گر گیا. تو آج اگر ہم سائنس کے ذریعے اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کریں اور کل یہ سائنس ہی اپنے پورا یوں سمجھ لے کہ یو ٹرن لے لے اپنے نظریات سے, تو کیا ہم وہ جس ستون کے اوپر اپنے اسلام کا علم الکلام تعمیر کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کو ختم کر دیں گے؟ تو اسلام جیسا ہے ہمیں ویسا ہی پیش کرنا چاہیے. فنومینا سے ہم پیش کر سکتے ہیں, لیکن جو ہماری زمانے کی جو سائنس فلسفہ ان چیزوں سے ہمیں میرا خیال ہے کہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. نہیں, بہت اچھا شالی صاحب. اب جیسے یہ سر سید صاحب کی تفسیر ہے, یا ہمارے پاس یہ جواہر القرآن ہے جوہری طنطاوی صاحب کی نا 25 جلد, یہ پوری سائنسی تفسیر ہے. تو اب یعنی 1925 یا 30 کی تفسیر ہوگی سر سید صاحب اس سے پہلے کے, تو آپ کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. آپ اس میں سے یعنی مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ چیزیں غیر متعلقہ ہو چکی, یعنی آپ نے اس وقت جو سائنس کی دریافتیں تھیں اس کی بنیاد پر آپ نے کبھی یہ دیکھو اس آیت میں یہ ہے اور سائنس نے, اب وہ بالکل ہی وہ چیزیں الٹ گئی. تشریح اور توضیح میں تو ہم سائنس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات پر غور و فکر کا ذکر کیا ہے, زمین و آسمان کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے, تو وہاں پر ہم ایک پڑھنے والے کو سمجھانے کے لیے جو سائنسی حقائق ہیں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں, اور وہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا. لیکن یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے جو مظاہر ہیں اس کی توجیہ آج ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے ہم کر رہے ہیں, تو ہم اس چیز کو تو بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ کے کلام کا مدعا ہی یہی ہے, منشا ہی یہی ہے. جیسے بہت سارے لوگ سورہ انبیاء کی آیت سے بگ بینگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین و آسمان آپس میں یکجا تھے پھر ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا. اب اگر آپ میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ پرانی ایجپشین مائتھولوجی دیکھیں, جیپنیز مائتھولوجی دیکھیں, انڈین مائتھولوجی بھی انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تصور ملتا ہے کہ زمین اور آسمان, بلکہ جیپنیز مائتھولوجی کی ایک کتاب ہے پڑھ رہا تھا میں, تو اس میں آغاز ہی اسی جملے سے ہوا تھا کہ سب سے پہلے زمین اور آسمان جو ہے نا وہ آپس میں ایک تھے, پھر دیوتاؤں نے ان کو جدا جدا کر دیا. تو کیا ہم اس بنیاد پر اس کتاب کو بھی الہامی مان لیں گے؟ ہم تو نہیں مان سکتے. صحیح.